وقار اور سنجیدگی۔ حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں سب سے زیادہ باوقار ہو کر بیٹھتے تھے۔ آپ کے جسم مبارک کا کوئی عضو باہر لوگوں کی طرف پھیلا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت شہر بن حوشب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب آپس میں بات چیت کرتے اور ان میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی ہوتے تو سب انہیں رعب اور ہیبت کی نگاہ سے دیکھتے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حمص کی ایک مسجد میں گیا تو دیکھا کہ اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 کے قریب ادھیڑ عمر کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان میں ایک نوجوان سرمگی آنکھوں والے چمکیلے دانتوں والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو بالکل بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب ان لوگوں کو کسی چیز میں شک ہوتا تو اس نوجوان کی طرف متوجہ ہو کر اس سے پوچھتے اور اس کے جواب سے سب مطمئن ہو جاتے۔ میں نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے ایک ساتھی سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس سے ان کی محبت میرے دل میں سرایت کر گئی۔ میں ان حضرات کے ساتھ رہا یہاں تک کہ یہ حضرات ادھر ادھر چلے گئے۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے شروع خلافت میں ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ مسجد میں گیا۔ اس دن صحابہ اکرام سب سے زیادہ تعداد میں وہاں جمع ہوئے تھے۔ میں اندر جا کر ایک مجلس میں بیٹھ گیا جس میں 30 سے زیادہ صحابہ تھے۔ وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث بیان کر رہے تھے۔ حلقے میں ایک قوی گہرے گندمی رنگ والے میٹھی گفتگو والے نہایت حسین و جمیل نوجوان بھی تھے، اور ان سب میں ان کی عمر سب سے کم تھی۔ جب ان حضرات کو کسی حدیث میں شبہ ہوتا تو اس نوجوان کے سامنے پیش کر دیتے، پھر وہ ان حضرات کو ان کی حدیث صحیح سنا دیتے، لیکن جب تک ان سے وہ حضرات پوچھتے نہیں یہ انہیں کوئی حدیث نہ سناتے۔ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے بندے آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں معاذ بن جبل ہوں۔ غصہ پی جانا۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سخت کلامی کی تو میں نے عرض کیا، کیا میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے جھڑک دیا اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کام پر گردن اڑانے کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کسی بندے نے غصے کے گھونٹ سے زیادہ بہتر گھونٹ دودھ یا شہد کا کبھی نہیں پیا۔ غیرت۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ فلاں آدمی اس کی والد کی بیوی کے پاس جاتا ہے جو اس کی والدہ نہیں ہے۔ میں نے کہا، اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو میں اس کی گردن اڑا دیتا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور فرمایا، اے ابی، تم کتنے غیرت مند ہو، لیکن میں تم سے زیادہ غیرت والا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی مجھ سے بھی زیادہ غیرت والے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر میں کسی آدمی کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ لیتا تو تلوار کی دھار سے اسے قتل کر دیتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا، کیا تم لوگوں کو سعد کی غیرت سے تعجب ہو رہا ہے؟ اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت والا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی مجھ سے زیادہ غیرت والے ہیں، اور غیرت ہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری اور باطنی بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے، اور عذر قبول کرنا اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ کسی کو محبوب نہیں، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ڈرانے والے اور بشارت سنانے والے نبی مبعوث فرمائے، اور اپنی تعریف سننا اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ کسی کو پسند نہیں، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو پاؤں تو جب تک میں 4 گواہ نہ لے آؤں تو اس وقت تک کیا میں اسے ہاتھ نہ لگاؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ حضرت سعد نے عرض کیا، ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں تو اس سے پہلے ہی جلدی سے تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، تمہارا سردار کیا کہہ رہا ہے، یہ بہت غیرت والے ہیں، لیکن میں ان سے زیادہ غیرت والا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی مجھ سے زیادہ غیرت والے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک لمبی حدیث اس بارے میں منقول ہے، اس میں یہ ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ سعد کو کچھ نہ فرماویں، یہ بہت غیرت والے ہیں، اسی غیرت کی وجہ سے یہ ہمیشہ کنواری عورت سے ہی شادی کرتے ہیں، اور جس عورت کو یہ طلاق دے دیتے ہیں ہم میں سے کسی کو اس سے شادی کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ حضرت سعد نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے یقین ہے کہ یہ 4 گواہ لانے کا حکم حق ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے،
لیکن مجھے حیرانی تو اس بات پر ہو رہی ہے کہ کسی کمینی عورت کی رانوں پر کوئی مرد ران رکھے ہوئے ہو، بدکاری کر رہا ہو، اور میں 4 گواہ لانے تک اسے کچھ نہیں کہہ سکتا، اسے ہٹا نہیں سکتا۔ اللہ کی قسم، اتنے میں گواہ لاؤں گا، اتنے وہ اپنی شہوت پوری کر کے جا چکا ہوگا، میں تو اس کا کام وہیں تمام کر دوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے پاس سے اٹھ کر باہر چلے گئے، میں نے اس سے بڑی غیرت محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور پریشانی میں جو کچھ کر رہی تھی اسے دیکھ کر آپ نے فرمایا، اے عائشہ، تمہیں کیا ہوا؟ کیا تمہیں بھی غیرت آ گئی؟ میں نے عرض کیا کہ مجھ جیسی محبوب بیوی کو آپ جیسے عظیم خاوند پر غیرت کیوں نہ آتی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل میں بات یہ ہے کہ تمہارا شیطان تمہارے پاس آیا تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میرے ساتھ شیطان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خلاف میری مدد فرمائی، جس کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گیا، یا میں اس کے مکر و فریب سے محفوظ رہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی تو مجھے بہت پریشانی ہوئی، کیونکہ لوگوں نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ خوبصورت ہیں۔ میں نے کسی بہانے سے چھپ کر انہیں دیکھا تو واقعی اللہ کی قسم ان کا جتنا حسن و جمال مجھے بتایا گیا تھا اس سے کئی گنا مجھے ان میں نظر آیا۔ پھر میں نے اس کا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا۔ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا آپس میں بہت جوڑ تھا۔ انہوں نے کہا، غیرت کی وجہ سے وہ تمہیں زیادہ خوبصورت نظر آئیں، ورنہ وہ اتنی خوبصورت نہیں ہیں جتنا لوگ کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے کسی بہانے سے چھپ کر انہیں دیکھا اور مجھے آ کر کہا، میں انہیں دیکھ کر آئی ہوں، اللہ کی قسم تم ان کو جتنا خوبصورت بتا رہی ہو وہ اتنی خوبصورت نہیں ہیں، بلکہ اس کے قریب بھی نہیں ہیں، ہاں خوبصورت ضرور ہیں۔ چنانچہ میں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو پھر جا کر دیکھا تو اب مجھے ویسی ہی نظر آئیں جیسا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے بتایا تھا۔ میری زندگی کی قسم، میں چونکہ غیرت والی تھی اس لیے پہلے وہ مجھے زیادہ حسین نظر آئی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کیا مجھے یہ بات نہیں پہنچی ہے کہ تمہاری عورتیں بازاروں میں عجمی کافر لوگوں سے ٹکراتی پھرتی ہیں؟ کیا اس پر تمہیں غیرت نہیں آتی؟ جس میں غیرت نہیں اس میں کوئی خیر نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، غیرت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک اچھی غیرت جس کی وجہ سے انسان اپنے اہل و عیال کی اصلاح کرتا ہے، اور دوسری غیرت بری فاسق فاجر لوگوں کی غیرت جس کی وجہ سے انسان دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔